میرے دوستو، نماز تہجد پڑھنے کا صحیح وقت کون سا ہے، نماز تہجد کس وقت پڑھنی چاہیے اور نماز تہجد کا سنت طریقہ کیا ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتلاؤں گا۔ اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ یاد رکھیں کہ نماز تہجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے نماز تہجد کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین، لوگو نماز تہجد پڑھا کرو، یہ صالحین کا طریقہ ہے، اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے آگے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ، یہ نماز تہجد جو ہے اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ قربت حاصل کر لیتا ہے، یعنی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے والا بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد گزار بندے کو اپنے قریب بندوں کی لسٹ میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اس لیے تہجد کی نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ نماز ہے۔ یاد رکھیں کہ تہجد کی نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے محبوب ترین نماز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ تہجد کی نماز کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اسے کرواتے ہیں۔ دیکھیں نا، جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں اسے بستر سے اٹھاتے ہیں اور اپنے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، میرے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور اس وقت اٹھ کر میری عبادت کرتے ہیں، میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگتے ہیں اور میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یعنی میرے ایسے بندے جو تہجد کے وقت میرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، میں ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا، میں ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ رات کے آخری وقت آ جاتے ہیں اور یہ آوازیں لگاتے ہیں، حل من مستغفرین، ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے رزق کا سوال کرے، میں اس کے رزق کے تمام مسائل حل کر دوں۔ ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو اپنی ضرورت، اپنی حاجت میرے سامنے رکھے، میں اس کی ضرورت اور حاجت کو پورا کر دوں۔ تو میرے دوستو، تہجد کی نماز اللہ کی توفیق سے انسان پڑھتا ہے۔ جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں اسے رات کو بستر سے اٹھا کر مصلی پہ کھڑا کر کے اپنی عبادت کرنے کا شوق پیدا فرما دیتے ہیں، جس کو اللہ محبوب بنانا چاہتے ہیں۔ اب نماز تہجد کا صحیح وقت کون سا ہے، سنیے ذرا۔ دیکھیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے تک یہ جو جتنا وقت ہے یہ نماز تہجد کا وقت ہے میرے دوستو۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ رات کو مجھے جاگ نہیں آئے گی، تو وہ تہجد کی نیت سے 2 یا 4 یا 6 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو اسے تہجد کی نماز کا ثواب ملے گا میرے دوستو۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، 2 گھنٹوں کے بعد، 2.5 گھنٹوں کے بعد اسے جاگ آتی ہے اور پھر وہ تہجد کی نماز کی نیت سے 2-4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو اس کو بھی تہجد کی نماز کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح ایک بندہ آدھی رات کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس کو بھی تہجد کی نماز کا ثواب ملے گا۔ لیکن یاد رکھیں، افضل وقت جو ہے وہ رات کے آخری حصے والا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کے بعد رات کے آخری پہر میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میرے دوستو۔ یہی وہ وقت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگاتے ہیں، اور اس لیے آخری وقت کے اندر آخری پہر میں تہجد کی نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اور اس وقت نماز پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ جو دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے، اللہ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے تہجد کی نماز آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے تک۔ ہاں، فجر کی اذان جب ہو جائے اس کے بعد اگر آپ تہجد کی نماز کی نیت سے آپ جو نوافل پڑھیں گے وہ تہجد نہیں ہوگی میرے دوستو۔ اس لیے یہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے تک آپ جس وقت چاہیں تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز میں صورتیں کون سی پڑھنی چاہیے؟ جو آپ کو یاد ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لمبی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو لمبی صورتیں یاد ہیں تو پھر لمبی صورتیں تہجد کی نماز میں پڑھنا یہ سنت رسول ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے آپ مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر لمبی صورتیں یاد ہیں تو پھر
آپ لمبی صورتیں پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔